مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں۔ بہت دنوں سے قیاس آرائیاں تھی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی، پھر ہم نے دیکھا کہ مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ آج کی اگر ہم بات کریں تو آج سول نافرمانی کی تحریک کی پاکستان تحریک انصاف نے ڈیڈ لائن بھی دے دی تھی، نہ تو وہ تحریک کا آغاز ہوا نہ مذاکرات باقاعدہ طور پہ شروع ہوئے۔ ہو کیا رہا ہے یہ؟ دیکھیں جویریہ، بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ملک میں امن و امان، پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی، عوام کی سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر کرنا ہوتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے پہلے غلطیاں کی ہیں اور اب نو دے ریئلائز کہ دے ور رانگ، کہ وہ دے ور آل وانٹڈ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کانٹیکٹ کریں، ان سے مذاکرات کریں، دے ہیڈ دیئر اون ریزنز، بٹ ناؤ سنس ابھی وہ آپ جو ہے وہ حکومت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو گورنمنٹ شوڈ کم فارورڈ اور آپ کے مذاکرات بجائے اس کے سول نافرمانی نہ ہو۔ دیکھیں کوئی اثر نہ ہو، دنیا میں رانگ میسج آتا ہے کہ سم تھنگ از ہیپننگ ان پاکستان، دا گورنمنٹ از ناٹ اسٹیبل، اٹ کین ہیو اینی پرابلم اینی ٹائم۔ ان چیزوں کو سوچتے ہوئے جو پرائم منسٹر پاکستان، اس کے بعد تمام SIFC میں جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں، وہ سارا بیس اس لیے ہو جائے گا کہ آپ کو یہ پتہ چلے سب کو جی کہ نہیں، پاکستان کی گورنمنٹ اسٹیبل ہے، اپوزیشن کنٹرول میں ہے، اپوزیشن مذاکرات کر رہی ہے، اینڈ ٹیبل پہ جب بیٹھیں گے تو کہاں نکلے گا۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ ایک پازیٹیو کال دے، بار بار کہنے بانی پی ٹی کال دیں گے تو ہم وہ کہیں گے تو آئیں گے، تو وہ جیل میں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جب اپنے جہاں پریزیڈنٹ کو بولیں گے، جنرل سیکرٹری کو بولیں گے، اور انہوں نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ کم فارورڈ اور اس کو پازیٹیو اسٹیپ میں لے کے فائنڈ اے بیسٹ پاسبل سولوشن۔ ظاہر ہے کہ جو کیس ہیں وہ کورٹ فیصلہ کریں گے، آپ کے جو اس کے بانی بیٹل کیسز ہیں وہ بھی کورٹ نے فیصلہ کرنے ہیں۔ وہ قیدی جو ابھی 24 اور 26 نومبر کو پکڑے گئے تھے، ان میں جو بے گناہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے انہوں نے غلطی کی آئے ہیں، لیکن ان میں جو رنگ لیڈر تھے، انسٹیگیٹرز کو پکڑیں، باقیوں کو چھوڑ دیں گڈ ول، تاکہ ایک ماحول ہو ایسی نیگوشیشن کرنے کی کہ اس سے پازیٹیو وائبس آئیں اور بیٹھ کے حل ہو جائے۔ دیٹ شوڈ بی دا گورنمنٹ ایٹیٹیوڈ ایٹ دس مومنٹ۔ ٹھیک ہے، ابھی افتخار صاحب، بریگیڈیئر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ عطا تارڑ کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے وہ بالکل انکاری تھے مذاکرات سے، لیکن آج انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی مسئلہ مذاکرات کے بغیر حل نہیں ہو سکتا، مذاکرات ہی ہر مسئلے کی کنجی اور مذاکرات ہر چیز کا حل ہے۔ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک کہ مذاکرات کا اب اس نہج پر جو ہے پہنچ چکی ہے یہ بات کہ مذاکرات کے علاوہ کسی کو حل نہیں نظر آتا۔ ایک طرف تو آپ کے اکانومی کے چیلنجز ہیں اور دوسری طرف سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور جتنے بھی نیشنل سیکیورٹی کے فورمز ہیں اس میں سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس جو ہے ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، جو مذاکرات ہیں اس پہ دونوں جو ہے وہ پارٹیاں اس پر عمل پیرا ہیں کہ مذاکرات جو ہونے چاہیے، لیکن جو اس کی کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ افہام و تفہیم جو ہے وہ ابھی تک پوری جو ہے نہیں ہے۔ ایک تو تحریک انصاف کا ایک بیانیہ جو ہے وہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بار بار کہتی ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ پالیٹکس میں سے ماورا ہو کر بات نہ کریں، بلکہ جو ریگولر پولیٹیکل ڈومین ہے اسی کے اندر آپ جو ہے یہ کانورسیشن جو ہے وہ جاری رکھیں۔ دوسری بات obviously بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے ہے، اور تیسری بات جو ہے جو 9 مئی کے باقیات ہیں اور اس سے متصل جتنے بھی کیسز ہیں اسے ریلیٹڈ ہیں۔ میرے خیال میں ایک اتنا بلینک چیک دینا جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا، اور نہ اس کی کوئی ایسے آپٹکس جو ہے وہ بن سکتے ہیں کہ عوام کو بھی اس بات کی یقین دہانی کرایا جائے کہ یہ کسی ڈیل کے ذریعے جو ہے، اور یہ کیونکہ قانون جو ہوگا وہ سب کے لیے یکسر ہے اور اسٹیٹ اس کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھے گا۔ اس کے لیے جو مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اور جو فارمولا ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں ویریس پولیٹیکل اینٹیٹیز سے بات چیت کر کے، اس میں ایک چیز کی کلیئرٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ پے در پہ جتنی ٹرسٹ بلڈنگ کے میجرز ہو سکیں اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف نظر آئے گا۔ پہلے تحریک انصاف جو ہے وہ واپس جائے گی اپنی جو انہوں نے موومنٹ شروع کی ہے سول نافرمانی کے حوالے سے، اس کی کال جو ہے وہ ختم کی جائے گی۔ اس میں ہم نے ایک ڈیلے آلریڈی جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، اس قسم کی باتیں سامنے نہیں آ رہی جس طرح جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی اس میں جو ہے جو پولیٹیکل کنسنسس کے حوالے سے کہ اسلام آباد کے اوپر دوبارہ کوئی ایسی چڑھائی نہیں کی جائے گی، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات
بات چیت جاری ہے، لیکن ٹھیک ہے کچھ بات چیت جاری ہے جس میں کچھ ایشوز تحفظات گورنمنٹ کے ہیں اور کچھ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. خاقانی صاحب، ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی، اس کے بعد آج سول نافرمانی کی جو تحریک کا انہوں نے آغاز کرنا تھا 16 دسمبر، آج اس کی ڈیڈ لائن ہے. لیکن شوکت یوسف زئی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی تھی اس لیے ہم نے وہ کال ابھی روک دی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ سیریس ہے اور حکومت جو ہے اس کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ میں بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس دفعہ مذاکرات میں سیریس ہے اور حکومت کی طرف سے اس دفعہ لچک کا مظاہرہ نہیں ہو رہا، یا میں یہ کہنا چاہوں گا عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. دیکھیں ہوتا یہ ہے بعض اوقات جب آپ اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن میں آتے ہیں وہاں پہ بعض حکومتوں سے یہ غلطی ہوتی ہے. ہم نے ریسنٹ پچھلے 2-3-4 سالوں میں دیکھا ہے ہمارے آس پاس کے ممالک میں بھی کہ جب حکمران بہت طاقتور پوزیشن میں ہو، اسٹرانگ پوزیشن میں ہو، وہ نیگوشیٹ اس وقت نہیں کرتے. وہ لگ رہا ہوتا ہے اپوزیشن کمزور ہو گئی ہے یا بالکل ان کو ہیوملیٹ کرنا چاہیے، ان کو اور کمزور کرنا چاہیے. لیکن یہ خطرناک ہوتا ہے، یہ غلطی ہوتی ہے. جب آپ کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو آپ اس وقت معاملات مذاکرات کریں. اس وقت حکومت کو مذاکرات میں جانا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی دیکھیں ایک بات تو یہ آپ سمجھ لیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی ایک گروپ ایسا ہے کہ جو مذاکرات نہیں چاہتا. پی ٹی آئی کے ہاکس بھی نہیں چاہتے اور پی ایم ایل این کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہ رہے ہیں مذاکرات ہو، اور انہوں نے بات منوائی ہے بانی پی ٹی آئی سے، اور اس لیے مذاکراتی کمیٹی بنی ہے، اعلیٰ سطحی کمیٹی ہے. اسد کیسر کا آج پھر اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور وہ امپورٹنٹ لوگ ہی ہیں، سارے ظاہر اہم لوگ ہی ہیں. تو حکومت کو سیریسنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انگیج کرنا چاہیے. اس انگیجمنٹ کو پی ٹی آئی کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہرحال پی ٹی آئی کے پاس ایک پبلک سپورٹ موجود ہے اور پولیٹیکل وکٹم بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہیں. تو ان کو انگیجمنٹ کرنی چاہیے اور اس پولیٹیکل سسٹم کو سٹیبلائز کرنا چاہیے تاکہ اکانومی ہماری سٹیبلائز ہو. جتنے زیادہ حالات نارمل ہوں گے سیاسی، یہ حکومت کے فائدے میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور اگر حالات سازگار نہیں رہتے تو یقیناً ہماری معیشت اثر انداز ہوگی. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے حقانی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ حکومت کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مذاکرات اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ بے نتیجہ رہیں گے. اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم ٹرسٹ کیسے کریں؟ بانی پی ٹی آئی کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، لاہور سے ان کی بہنوں کا بیان کچھ اور آتا ہے، کے پی سے ان کی جو بشرا بی بی ہیں ان کی جو وائف ہیں ان کا بیان کچھ اور آتا ہے. تو ہم آہنگی نہیں ہے، اور ایک جانب سول نافرمانی کی تحریک کہتے ہیں ہم شروع کرنے والے ہیں، ایک جانب ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور اگر ہوتے بھی ہیں تو نتیجہ خیز نہیں رہیں گے. لیکن ڈیفینس منسٹر کو ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. پولیٹیشین بات یہ ہے کہ جب ایک کمیٹی بن گئی ہے آپ اپنی کمیٹی بنائیے اور بیٹھ کے ڈسکس کریں. وہاں پر ظاہر ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنے نقطہ نظر لے کے جائیں گی، اور اس کے بعد جب کہیں نہ کہیں اور کتنی پاورفل کمیٹیز ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کتنا ایک آپ لچک دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہاں تک فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد پارٹی پی ٹی خود کریں گے. تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو دین دے شوڈ سے ایٹ اے ٹائم کو 3 4 5 6 گھنٹے یا ایک دن کا وقفہ کر لیں، اینڈ دیٹ ٹیم شوڈ بی الاؤڈ ٹو گو اینڈ وزٹ پریزن جو بانی پی ٹی سے ملے، وہاں جا کے ان سے بات کریں، دین دے شوڈ کم بیک. سیم ہیپن فور دا گورنمنٹ پارٹی، ان کے لوگ بھی جائیں گے اپنی گورنمنٹ لیڈرشپ سے بات کریں گے. لیکن یہ باتیں کرنا کہ اس کے بعد مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے، یہ نہ فائدہ ہو. آپ کے پاس مورل اوبلیگیشن ہے کہ آپ مذاکرات کریں، اور اس کے بعد اگر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایسی ہیں جن کو آپ نہیں مان سکتے، دین دا بال ول بی ان دا کورٹ آف پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اگر مان جاتی تو پی ٹی آئی واز آن اے اسٹرانگر وکٹ، کیونکہ آپ نے آ کے اپنا ساری وہ امپریشن خراب کر لیا اور آپ کے لوگ بھی زخمی ہوئے، آپ کے لوگ اریسٹ بھی ہو گئے، آپ لیڈرشپ بھی ویک ہو گئی، اور اب آپ آ کے جو اسٹیبلشمنٹ سے راستہ چاہتے تھے اب آپ حکومت سے کریں. سو یو آر آن ویکٹ وکٹ. دس از ٹائم گورنمنٹ ہیز ٹو کیچ دس اپرچونٹی، اور گورنمنٹ کو یہ کرے کیونکہ ابھی پی ٹی کو کنونس کرنا بہتر ہوگا بیکاز دے آر ان ڈیفیکلٹ سچویشن. دیٹ از واٹ آئی سے اسٹیج بجائے کہ ان کے وزراء آ کے کوئی نہ کوئی بات کریں اور اس سے ماحول خراب ہو، بہتر ہے کریٹ اے کنڈیوسیو انوائرمنٹ فار نیگوسیشنز. اور جب بیٹھ کے بات ہوتی ہے جہاں تک آتے ہیں اس کے بعد جا کے دل سے بات، کیونکہ اس وقت دیکھیں پی ٹی آئی از لیڈر لیس، ان کی لیڈر کوئی نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہمیشہ مذاکرات سے پیچھے ہٹتی رہی ہے، اور کبھی بھی حکومت نے ہم نے دیکھا کہ بہت دفعہ انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹتی رہی ہے.